معرفته وأثبت آفات أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العلي العظيم صلوات فضان گرامی میں نے ایک نیا موضوع لیا ہے میں نے اس کو آج تک پاکستان میں نہیں پیش کیا 13 برس سے جو مسلسل میں پاکستان میں مختلف مقامات پہ مجالس سے خطاب کر رہا ہوں سورہ سجدہ 32واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 24 کا انتخاب کیا ہے جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے میں بہت دیر سے موجود تھا سارا مجمع میں جانتا ہوں بہت دور تک لوگ کھڑے ہیں مجھے نہیں معلوم کہاں تک مجمع ہے یہ آپ کی پوری گلی یہ پورا علاقہ محلہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت اس مجلس کے لیے لوگ موجود ہیں عزیزان گرامی اللہ بہت خوبصورت انداز سے فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً اور ہم نے ان میں سے ائمہ جمع ہے امام کی جمع ائمہ نبی کی جمع انبیاء توجہ رہے مجمع کی تو عربی میں ہم اردو میں کہتے ہیں امام اماموں یعنی ہمارے اردو کی جمع اور ہے عربی کی جمع اور امام امامین اور ائمہ واحد تثنیہ جمع میں کہتے ہیں عربی میں ائمہ اللہ فرما رہا قرآن کریم میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان میں سے ائمہ کا انتخاب کیا ائمہ کو چنا ہم نے بنایا جعل کیا لفظ اللہ کا ہے قرآن میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً بے شک ایک کو بند کر دیجئے کیونکہ میری رفتار بہت تیز رہتی ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ جبکہ وہ صبر کرنے والوں میں سے ہیں اور ہماری نشانیوں پہ یقین رکھتے ہیں مجمع کی توجہ ہو نیا مضمون ہے نیا موضوع ہے سارا مجمع سب آواز آ رہی ہے میری آخر تک سب کو تو عزیزان گرامی مضمون جو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بہت سے مسلمان ہم پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آیات ہوتی ہیں دیگر انبیاء سے متعلق اور شیعہ کہتے ہیں یہ ہیں ان کے امام سے متعلق تھوڑی سی توجہ سے سنیے گا میں جواب پیش کر رہا ہوں تو بہت سے کہتے ہیں آیت ہے جناب آدم کے متعلق انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں اور شیعہ وہاں سے ثابت کر دیتے ہیں حضرت علی کی خلافت اللہ قرآن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے انی جاعلک للناس اماما اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں شیعہ ثابت کرتے ہیں مولا علی کی امامت مجمع ہے میرے ساتھ آیت آتی ہے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ سے متعلق شیعہ ثابت کر دیتے ہیں اپنے 12 اماموں کی امامت مولا علی کی امامت 12ویں امام کی امامت توجہ مجمع کی توجہ ہو میں جانتا ہوں رات کے 12:30 پونے 1 ہو رہے ہیں مجمع کی توجہ رہے کہ میں خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں مسلسل مجالس پڑھ کے آ رہا ہوں سفر کر رہا ہوں لیکن آپ کی محبتوں کی خاطر پورا خون جگر دوں گا یہاں عزیزان گرامی مجمع کی توجہ رہے تو وہ کہتے ہیں آیات جناب موسیٰ ہارون کی ثابت ہو گئی ولایت علی آیت ہوگی کسی سے متعلق ثابت ہو گئی عصمت مولا علی کی توجہ
توجہ, ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ. میں اختلافی بات نہیں کر رہا, جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب کو سلام. تو عزیزان گرامی, قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے, جو پہنچ گئے ان پہ سلام. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. اللہ نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنا کے بھیجا ہے, تاریخ کی نہیں. جب اللہ انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں بتا رہا ہوتا میں نے کیسے بنایا, اللہ اصول بتا رہا ہوتا. اللہ اصول بتاتا, کن اصولوں پہ میں نے کسے چنا. اللہ اصول دیتا ہے, اصول اللہ ہمیں سمجھاتا ہے. دیکھو جسے ماننا ان میں اصولوں کو دیکھنا, جن میں اصول نظر آئے انہیں ماننا, جن میں نظر نہ آئے انہیں. ممنون آپ کی محبتوں کا, جس محبت سے چل رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, جلدی جلدی چند آیات کی تلاوت کروں گا اور پھر نتیجہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. انی جاعلک للناس اماما, یہ جناب آدم سے جناب ابراہیم سے متعلق. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. جاعل میں ہوں, بنانے والا اللہ. لفظ آیا ہے جاعل, تو تمام کے تمام فرشتے موجود تھے. سب فرشتوں نے کہا, قرآن ہے, سورہ بقرہ ہے, اتجعل فیہا من یفسد فیہا, کیا تو زمین میں ایسے کو بنائے گا, یعنی حضرت آدم کو نہیں کہہ رہے, انسانوں کو. کیا انسانوں میں سے بنائے گا جو زمین پہ فساد کریں گے؟ یعنی اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, اور زمین پہ خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تقدیس بھی کرتے ہیں. توجہ, فرشتے کہہ رہے ہیں ہم میں سے بنا لے. سارے فرشتوں نے اجماع کر کے, بھائی تینی طریقوں سے چنے گئے ہیں اسلام میں خلفاء, یا اجماع سے, یا استخلاف سے, یا شورا سے. جلدی جلدی میں پیش کر رہا ہوں, سارے مجمع کی بیداری سماعت کے نظر میں جملے کر رہا ہوں. تو سارے فرشتوں نے اجماع کیا کہ پروردگارہ ہم میں سے بنا دے, ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, انسانوں میں سے نہ بنا. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع سے, وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو. پہنچ گیا میرا مجمع, وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ, اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا میرا مجمع پہنچ گیا. عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, اللہ کو کبھی گنہگاروں کا اجماع قبول نہیں ہو سکتا. تو عزیزان گرامی, اللہ فرما رہا ہے میں بناؤں گا, تو اللہ اصول دے رہا ہے. جناب آدم کے موقع پہ اللہ نے اصول دیا, توجہ رہے. عزیزان گرامی, بہت سے انبیاء بڑی بڑی محبتیں لے کے آئے ہیں, توجہ. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگارہ میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے, اخلفنی فی اہلی. توجہ, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں, میں نے چند آیات کی تلاوت کی ہے, جلدی ترجمہ پیش کروں گا. پروردگارہ میرے سینے کو کشادہ کر دے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, میرے امر کو آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات کو آسانی سے سمجھے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اور میرے اہل خانہ میں سے, میرے اہل بیت میں سے, میرے صحابہ میں سے نہیں. بھئی یہ جو ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے کیونکہ یہاں تک آواز نہیں آ رہی. کھلا آسمان ہے, جب آپ کے ہاتھ کی جس خوبصورت انداز سے آپ سن رہے ہیں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو, تو جناب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں پروردگارہ میرے اہل خانہ میں سے وزیر بنا دے. وزیر, اب میں ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ لفظ اردو وزیر میں, یعنی اردو میں لفظ وزیر استعمال ہوتا. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, میرے اہل خانہ میں سے وزیر بنا دے. ہارون اخی, ہو بھی میرا بھائی, ہو بھی ہارون. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. انگریزی کی اصطلاح اردو میں استعمال ہوتی ہے, پورا اسپیل آؤٹ کر کے بتایا جناب موسیٰ نے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ مجھے بھائی کوئی خلیفہ دے دے, مجھے کوئی وزیر دے دے, کہا نہیں, پروردگارہ میرے اہل خانہ سے ہو,
میرے اصحاب سے نہیں، حواریوں سے نہیں. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، دور دور تک بات جا رہی. کتنے نوجوان مجھ سے آ کے ملے، میں گزشتہ 5 برس سے 4 برس سے سن رہا ہوں، میں اہل سنت سے ہوں. مجھے پتا ہے شیعہ سنی مشترک مجمع. ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں. تو اللہ یہاں اصول دے رہا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے پروردگارہ خلیفہ بنا دے. پورے قرآن میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے کبھی نہیں کہا وَإِنَّ مِنْ أَصْحَابِهِ، ان کے اصحاب میں سے وزیر تھا. اِنَّ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، اللہ نے جب جب چنا تو ذریت میں چنا. جب سارے انبیاء کی ذریت میں تھے تو پیغمبر کے میرے جملے پہنچ سب مل کے دو توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے نام. بھئی قرآن کریم میں آیت 2 بار آئی ہے. میں جو آیت پڑھنے لگا ہوں کہ وَلَن تَجِدُ فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جو اللہ اصول دے رہا ہے قرآن میں، پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. دوسرے مقام پہ اللہ کہتا ہے وَلَن تَجِدُ فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ جو کرتا ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی. توجہ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ کی روش میں، اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں آتی. جب 1.25 لاکھ انبیاء کے خاندانوں سے جانشین تھے تو پھر پیغمبر کے خاندان سے کیوں جانشین نہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ہم صحابہ محترم ہیں، ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کا احترام کرتے ہیں، لیکن اہل بیت میں کمی کون سی ہے کہ ہم اہل بیت کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چلیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں چلتے رہیے گا، اگر آپ سنتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا. یہ آج کی میری آخری مجلس ہے، مجھے جانے میں جلدی نہیں ہے. جہاں تک آپ سنیں گے میں وہاں تک پڑھوں گا. مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ذرا اس جملے کو سن لیجئے گا. تو میں نے بھی پیش کیا اللہ کی روش میں تبدیلی نہیں آتی. روش میں تبدیلی وہاں آتی ہے جہاں علم میں کمی ہو. اللہ علیم و خبیر ہے. وہ جو اصول آدم سے بنائے گا خاتم تک چلے گا. ہاتھ جوڑ کے جب اس نے آدم کے 12 جانشین بنائے، جناب نوح کے 12 جانشین بنائے، جناب ابراہیم کے 12، جناب اسماعیل کے 12، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، جناب یعقوب کے 12، جناب موسیٰ کے 12، جناب عیسیٰ کے 12، تو پیغمبر اسلام کے عزیزان گرامی پھر پیغمبر کے 3 4 6 نہیں ہو سکتے، پیغمبر کے بھی 12. مجمع پریشان تو نہیں ہونے لگا؟ گرامی اب اگر کوئی کہتا ہے نا آپ سے 12 پہ دلیل تو لاؤ، آپ کہیے تم 12 سے ہٹ کے دلیل لاؤ. جو لوگ پہنچ گئے ہیں عزیزان گرامی، جو 12 کو نہیں مانتا اسے دلیل چاہیے. میں جلدی سے پیش کر دوں ایک دلیل قرآن کریم سے. 5واں سورہ 12ویں آیت، 5 اور 12 نہ بھلائیے گا. 5واں سورہ سورہ مائدہ آیت نمبر 12. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، ہم نے بنی اسرائیل میں بھی 12 نقیب کو چنا. 12 نقیب کو چنا. جناب موسیٰ کے 12، جناب عیسیٰ کے 12. توجہ، کیمبرج یونیورسٹی کے اندر ایک کانفرنس تھی، وہاں پہ یہودیوں عیسائیوں سب مسلمانوں کے لیڈر تھے، اور آپ کا یہ ادنا سا مکتب کا خادم بھی موجود تھا. تو سارے موجود تھے، بہت بڑی کانفرنس تھی، اور برطانیہ امریکہ کی تمام بڑی یونیورسٹیوں کے وہاں پروفیسرز موجود تھے، ہارورڈ کے ہوں، پرنسٹن کے ہوں، آکسفورڈ برطانیہ کی، کیمبرج کی. کیمبرج یونیورسٹی میں کانفرنس تھی ڈیونٹی کالج کے اندر، اور وہاں کی سوئس کے، ڈرہم کے. بڑی ذمہ داری سے ٹی وی پہ پڑھ رہا ہوں، سارا مجمع سنے گا. تو 12-13 برس پہلے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ 13 برس تقریباً، شاید 14 برس، تو ایک مرتبہ سب جمع تھے کہ ہم میں یہ جتنے بھی ادیان ہیں یہاں جمع ہیں،
ان میں یہودی عیسائی مسلمان سب موجود ہیں، کوئی مشترک چیز ہے ہم میں، کوئی کامن چیز ہے؟ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں بتاتا ہوں ہم سب میں کوئی کامن چیز ہے یا نہیں ہے؟ سارے دیکھنے لگے امامہ ابا قبا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ امام ابا قبا کا رو بھی بڑا ہے، بڑے بڑوں کے دل پہ. تب میں نے ہاتھ کھڑا کیا، سب دیکھنے لگے کہ بھئی یہ یہودی، آپ جانتے نا سب کو ایک روب ہے، تو کہنے لگے بھی کیا بات ہے مشترک آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا 12 ہم سب میں کامن ہیں، 12 مشترک ہے. یہودی کہنے لگے اچھا آپ بھی 12 کو مانتے ہیں؟ عیسائیوں نے کہا اچھا تم دونوں 12 کو مانتے ہو؟ توجہ، بہت سے مسلمان پریشان ہیں، ہم تو 12 کو. اب حضرت موسیٰ کے 12، حضرت عیسیٰ کے، اگر عیسائیوں سے یہودیوں سے کبھی تحقیق کرنے موقع ملے پوچھ لیجئے گا. تو اب سب کے 12 ہیں. آئیے میں مسلمانوں کے بھی 12 دکھا دوں. کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، مجمع ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بخاری میں لکھا جابر ابن سمرہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رسول سے، کہ سرور کائنات نے فرمایا اس دنیا کو زوال نہیں آئے گا، لا یزال، یہ اس دنیا کو زوال نہیں آئے گا جب تک کہ 12 رجلا، 12 مرد حکمرانی نہ کر لیں، 12 مرد حکومت نہ کر لیں، امامت نہ کر لیں. 12 مرد نہیں ہے سارا مجمع، 12 رجلا، 12 مرد. رجل لفظ آیا ہے صحیح بخاری میں، رجل، 12 رجل، 12 مرد. پہلا مرد میں دکھا دیتا ہوں، 11 ہاتھ تلاش کر لیں. لَآتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا. توجہ فرما رہے ہیں؟ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. یہ بھی صحیح بخاری میں مولا کے باب مناقب امیر علی ابن ابی طالب میں لکھا ہے، کل میں علم اس کو دوں گا جو. سرور کائنات نے فرمایا میرے بعد 12 مرد. توجہ، آج بھی کسی یہودیوں اور امریکیوں کے مقابلے میں مرد کی ضرورت ہے. توجہ، 57 ممالک ہیں، 56 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بر محمد و آل محمد صلوات. فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، چلتے رہیے گا، ابھی میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی میں نے بہت سے موضوعات کو پیش کیا، مجھ سے کہا گیا تھا کہ ایک ایسا موضوع لائیے گا جدید کہ جس کو آپ نے پاکستان میں نہ پڑھا ہو. اب مجھے یہ پیش کرنا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا پروردگارا مجھے وزیر چاہیے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، ہو بھی میرے اہل خانہ سے، ہو بھی میرا بھائی، ہو بھی ہارون. سورہ طٰہٰ میں آگے جا کے اللہ فرما رہا قد اُعْطِيتَ سُؤْلَكَ یا موسیٰ، موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا. توجہ، مجمع کی توجہ، ایک بچ چکا ہے، سنیں گے؟ اللہ قد اُعْطِيتَ سُؤْلَكَ یا موسیٰ، جو آپ نے سوال کیا تھا، جو آپ نے مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا، آپ کو عطا کر دیا گیا. جناب موسیٰ نے جو مانگا اللہ نے عطا کر. اور اگر حبیب خدا فرماتے، جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام، اگر حبیب خدا، دیکھیں جناب موسیٰ ہیں کلیم اللہ، رسول خدا ہیں حبیب اللہ. اگر حبیب اللہ فرماتے کہ پروردگارا مجھے بھی وزیر چاہیے، مجھے بھی جانشین چاہیے، چاہیے بھی میرے اہل بیت سے، چاہیے بھی اپنا بھائی، اور چاہیے بھی علی، تو کیا اللہ منع کر دیتا؟ ہرگز نہیں. ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ. تو لیکن کیا کیا اللہ نے؟ کہا ہے میرے حبیب موسیٰ نے سب کچھ خود ہی بتا کے کہہ دیا پروردگارہ میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین بنا دے. تو میرے حبیب آپ اپنے گھر سے نہ مانگیے، ہاتھ جوڑ کے جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. اب اللہ نے کہا قل، لفظ قل قرآن میں 132 مرتبہ آیا ہے، یہ حبیب خدا سے خطاب ہے.
اللہ جب کہتا ہے نا میرے حبیب اس طرح کہیے، یوں کہیے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، یہ نہ کہیے گا میرے گھر سے ہو، میرے اہل خانہ سے، حبیب میرے محبوب آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، آپ یوں مانگیے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرے حبیب کا یہ پروردگارہ شہر میں جاؤں تو صدق و صفا سے، آؤں تو صدق و صفا سے، تو اپنے پاس سے مجھے نصیر دے دے، نصیر یعنی مددگار۔ میں مجمع کی توجہ، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یوں مانگیے کہ اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے نصیر دے دے، نصیر مددگار۔ جناب موسیٰ نے کہا تھا وزیر، مجھے وزیر دے دے، اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کہیے مجھے نصیر دے دے، مددگار دے دے، جو پہنچ رہے ہیں مددگار دے دے۔ اب پتہ چلا مدد مانگنا بدعت نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، 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 بر محمد وآل محمد صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں زندہ نہیں گرام، میں پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب اپنے پاس سے مجھے مددگار دے دے۔ جو نصیر ہوگا کیا وزیر نہیں ہو سکتا؟ بھائی وزیر ہوگا وہی جو نصیر ہو، سارا مجمع نہیں ہے۔ جو اللہ کے حبیب کی مدد کرنے آ رہا ہے اسی کا حق بنتا ہے وزیر بھی ہو، جو نصیر ہے وہی وزیر ہونا چاہیے۔ تو اب اللہ کے حبیب نے کہا پروردگارہ تو نے کہا اس طرح سے مانگو، میں کہتا ہوں تو اپنے پاس سے، نہیں ہے مجمع، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا میرے اہل بیت سے ہو، میرا بھائی ہو، علی ہو، کہ پروردگارہ اپنے پاس سے مجھے مددگار دے دے۔ تو اللہ نے جواب میں کہا میرے حبیب میرے پاس سے تو میرے گھر سے ہی آئے گا، اور میرے گھر سے بس علی آئے گا۔ میں نے ابھی تک مکمل نہیں کیا مضمون کو، میں نے تمہید باندھی ہے، میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں میں وہاں نتیجے تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، حبیب خدا نے نصیر مانگا، مددگار مانگا، اور وہ صرف رسول خدا کے مددگار نہیں ہے بلکہ سارے صحابہ کے بھی مددگار ہے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ جنگیں آئیں تو سب کہتے تھے علی کو بلا لو۔ عزیزان گرامی، ہر لحظے پہ ہر علم، یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ کہتے ہیں کہ مجھے پروردگارہ وہ دن نہ دکھا جب میں رہ جاؤں ابو الحسن نہ ہو۔ توجہ، ابو الحسن یعنی مولا علی۔ تو دوسرے خلیفہ نے فرمایا پروردگارہ وہ دن مجھ پہ نہ آئے جب میں رہ جاؤں ابو الحسن نہ ہو۔ ان کے چاہنے والوں نے کہا یہ آپ نے کیسی دعا مانگی، ابو الحسن نہ ہو تو آپ بھی نہ ہو؟ کہا میں مسئلے حل کیسے کروں گا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ توجہ فرما رہے تھے عزیزان گرامی، امت کا بغیر مولا امیر کے گزارا، بھئی چلتے رہیے گا، تھوڑی سی دیر اور زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی، اللہ کی جو قرآن، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بھئی آیات انبیاء کے متعلق ہیں، ہمیشہ آپ نتیجہ مولا علی پہ نکال لیتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے چیلنج ایک مقام پہ کہا تھا کہ کسی بھی فضیلت کی آیت کو نکالو، میں اس سے مولا علی کی ولایت و امامت ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ بہت بڑا چیلنج ہے، کسی کے لیے بھی آیت ہو، پتہ نہیں بس لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کسی کے لیے بھی آیت ہو، حضرت عمار کے لیے ہو، حضرت سلمان کے لیے ہو، حضرت ابو ذر کے لیے، کسی صحابی پہ بھی اگر آیت آئی ہو، میں اس سے اپنے مولا کی ولایت ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ بس سارا مجمع نہیں، گھبرا گئے بہت سے لوگ، مجمع گھبرا گیا۔ مرحوم طبرانی نے لکھا، یہ شیعہ عالم نہیں، لاکھ سے زیادہ حدیث حفظ سے، انہوں نے کئی لاکھ حدیث کا مطالعہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ساری حدیث پڑھنے کے بعد 70 علی ابن ابی طالب کے ایسے فضائل دیکھے ہیں جس میں کوئی صحابی شریک ہی نہیں ہے، اور میں نے سارے صحابہ کے
سارے مناقب و فضائل جمع کیے تو میں نے دیکھا علی سب کے امام نظر آئے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. حضرات گرامی یہ مولا کا مقام ہے. اب آئیے ذرا دو نشانیاں اس آیت میں. سورہ سجدہ 32واں سورہ ہے، آیت نمبر 24 ہے. ٹائم پڑھوں نا؟ سنے کا مجمع؟ میں جانتا ہوں آدھا گھنٹہ گزر چکا، بس 5 سے 10 منٹ 15 منٹ زحمت دوں گا، پھر مسائل. بھائی مجمع چلتا رہے میرے ساتھ. تو اب یہاں اس آیت میں سورہ سجدہ، بھائی یہ آیت بچے یاد کر لیں گے. سورہ سجدہ 32واں سورہ، اس کی آیت نمبر 24 ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے. اب اللہ یہاں دو نشانیاں بتا رہا ہے. خدا کی قسم تعصب کی اینک اتار کے، تعصب کے کان کھول کے صرف یہ آیت سن لیجئے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تعصب کرے. اگر قرآن ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ شیعوں کی حدیث ہے، اگر کوئی قرآن کی اس آیت کو بغیر تعصب کے سنے، خدا رسول کی قسم امت محمدی میں سوائے ان 12 کے کوئی نظر نہیں آئے گا. میں نے اتنی بڑی دلیل دی ہے، اتنا بڑا چیلنج پیش کیا، خون جگر دے کے کہہ رہا ہوں. اس آیت کے ترجمے کو سن لیجیے. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے جب امام بنائے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے بس دو نشانیاں دیکھیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. چلیں یہ تو اور زیادہ سخت ہو جائے گا، پھر تو کوئی بھی نہیں سوائے 12 کے کوئی بھی نہیں آئے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب بھائی چلیں یہ سن لیجیے. اب یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ہمارے امر سے نہیں ہے مجمع، ہمارے امر سے. امر یعنی حکم. اللہ فرما رہا ہے یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں. توجہ، یہدون بامرنا یہ صرف شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے 12 امام اولی الامر ہیں. توجہ، جو اللہ کے امر سے ہدایت دے وہی اولی الامر. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے جب ہدایت کرے تو کبھی یہ نہیں کہے گا پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، بیٹی سے پوچھ لوں گا. سب مل کے جواب دیں. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میں نے کوشش کی ایک نئے مضمون کو پیش کرنے کی، آپ نے محبت سے سن لیا میرے اس محنت کو. لما صبر، اللہ فرما رہا سن لیجیے آیت مکمل کر دوں. میں نے کہا تھا 2 نشانیاں، یہاں 3 نشانیاں. تب اللہ فرما رہا ہے کہ یہدون بامر، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا، اللہ کہتا ہے وہ صبر کرتے ہیں. خدا کی قسم امت محمدی میں اہل بیت سے بڑا صابر کوئی نہیں. ان کے دشمنوں نے مانا ان سے بڑا صابر کوئی نہیں. لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری نشانیوں پہ یقین رکھتے ہیں. میں جملہ پڑھ گیا ہوں. میں اب کوئی جملے کہنا نہیں چاہ رہا سخت، لیکن بعض اوقات جب آپ پوری طرح نہیں نہ بولتے تو مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ میں بات پہنچا نہیں سکا. اب میں کھولنے لگا، بڑے صرف اشاروں میں کھولوں گا معاملے کو اور اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. تو اللہ گرامی اللہ فرما رہا ہے کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری نشانیوں پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان نہیں. بھائی ایمان والے کو بھی شک ہو سکتا ہے. توجہ، اللہ فرما رہا ہے نہیں، یقین رکھتے ہو. یقین 100% کو کہا جاتا ہے جسے کبھی شک ہی نہ ہوا ہو. اور اگر کوئی خود ہی کہہ گیا ہو مجھے آپ کی نبوت پہ اتنا پہلے شک نہیں ہوا جتنا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. حضرات گرامی یہ شک عجیب چیز ہے، انسان کو ایمان میں بھی متزلزل کر دیتا ہے. اس کا ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے، سوالیہ نشان آ جاتا ہے، پتہ نہیں ہے بھی اس کا ایمان.
جو آدمی کہہ رہا خود ہی کہ شک تو پہلے بھی ہوتا رہا، جتنا آج ہوا ہے میں تو نام بھی نہیں لیا آپ لوگ پریشان ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہ تو سوائے امیر المؤمن، خدا کی قسم عجیب و غریب جملے میں جب پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا جب منبر کوفہ پہ تشریف لائے تو آنے کے بعد ایک مرتبہ فرمایا لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، جو حجابوں کے پار دیکھے وہ علی ہے۔ یعنی لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ میں جانے کہ مولا فرما رہے ہیں جی سوائے آل محمد علیہ السلام کے امت محمدی میں کسی کو مقام نہیں ہے۔ میں نے قرآن سے بھی ثابت کیا ہے 3 نشانیاں جن میں ہوں بس وہی امام ہوں گے۔ کسی کو امام دنیا نہیں بنا سکتی، اللہ چنتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میں یہ نشانیاں دیکھ کے بناتا ہوں۔ جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیاں خود قرآن میں بتائی ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، صبر ایسا کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے سب سے زیادہ۔ انبیاء علیہ ایسا ہے یا نہیں؟ تمام مسلمان 2 ارب 10 کروڑ تقریباً مسلمان ہیں دنیا میں، اور مسلمان جب بھی مثال دیتے ہیں حتیٰ یہودی عیسائی، حضرت ایوب یہودیوں کے بھی انبیاء علیہ السلام میں، حضرت یوسف کے داماد تھے۔ عیسائی بھی مانتے ہیں جاب ایوب، حضرت ایوب کو جاب عربی انگلش میں کہتے ہیں، اور زبانوں میں حضرت ایوب کا نام ہر کتاب میں، توریت میں ہے، انجیل میں ہے، قرآن میں ہے، زبور میں، ہر جگہ پہ جناب ایوب کی دعائیں موجود ہیں۔ ان کا صبر مشہور ہے۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس میرے ساتھ 5-10 منٹ زحمت کر لیجیے۔ اللہ فرما رہا ہے جب تک صبر نہ ہو تب تک امام نہیں ہوتا۔ حضرت ایوب کا صبر مشہور ہے۔ اللہ نے بیٹے دیے، 12 بیٹے تھے۔ جب ان کا گھر گرا تو سارے بیٹے شہید ہو گئے، تو جناب ایوب کے آنسو بہنے لگے، لیکن بیٹوں کی شہادت پہ اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ پروردگارہ تیری امانت تھے، تو نے واپس لیے ہیں، میری زبان سے شکوہ نہیں آئے گا۔ جناب ایوب بیمار ہو گئے، اللہ نے صحت کو چھین لیا، کہ ایوب محل گھر آپ کا گر گیا، بیٹے شہید ہو گئے، فصلیں اجڑ گئے، فصلیں بھی اجڑ گئیں، جو باغات تھے سب تباہ۔ کیوں؟ اللہ دکھا رہا ہے ساری دنیا کو اتنی آزمائشوں میں ڈالوں گا لیکن ایوب کی زبان سے شکوہ نہیں آئے گا، صبر اتنا ہوگا۔ بس بھی میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں، میں جانتا ہوں بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک ایسا لحظہ آیا کہ جناب ایوب علیہ السلام سارے امتحان دے بیمار ہو گئے، زمین گیر ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے، بیمار بستر پہ آ گئے۔ جناب ایوب کی زوجہ کا نام ہے رحمہ، حضرت یوسف کی بیٹی، 2 بیٹیاں تھیں جناب یوسف کی، دونوں انبیاء سے بہہ گئی۔ شیطان نے پوری بستی میں پھیلا دیا یہ پردہ ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کی زوجہ ہے، اگر چہرہ نہ بھی دکھائے نا تو اس سے کہو اپنے بال کاٹ کے دے دے، تم بالوں کو دیکھو کتنے خوبصورت ہیں۔ جناب رحمہ گھر گھر جا کے کام کر کے جناب ایوب کے لیے دوا لاتی تھی۔ جب آئی نا جناب ایوب کو پتہ چلا کہ میری زوجہ پہ حرف آیا ہے، بزرگ خاتون تھے جناب رحمہ، واپس گھر آئیں، کہا آج سے میں نے کام بند کر دیا ہے کیونکہ بستی والے کہتے ہیں اپنے بال کاٹ کے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب ایوب نے ایک مرتبہ کہا پروردگارہ تو نے بیٹے دیے تھے، میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، تو نے واپس لے لیے۔ پروردگارہ تو نے فصلیں دیں، تو نے باغات دیے، تو نے بہترین گھر دیا، اولاد دی، میں نے سب کچھ دیا، میری صحت چھینی، میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن آج میری زوجہ پہ حرف آیا ہے، پروردگارہ اس سے آگے میں امتحان نہیں دے سکتا۔ جناب جبرائیل نازل ہو گیا، ایوب اللہ کہتا ہے یہ بیٹے، یہ عزت، یہ نبوت، یہ رسالت، یہ شرف، یہ کرم، یہ سب کچھ کس نے دیا؟ کہا اللہ نے۔ کہا ایوب اگر آج اللہ امتحان میں ڈالے تو آپ شکوہ کریں؟ کہا اے جبرائیل میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن آج میری ناموس پہ حرف آیا تھا، اس سے آگے میں امتحان نہیں دے سکتا۔ اللہ نے کہا ایوب قیامت تک صبر میں آپ کی مثال دی جائے گی، آپ جہاں رکے ہیں مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آپ نے اپنی عظمت کو ثابت کر دیا صبر سے۔ بھئی مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، آج زیارات برآمد ہوں گی، تفصیل سے پیش کرنا چاہتا تھا، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔
تو اللہ نے کہا ایوب آپ نے یہاں پہ بس ایک شکوہ کیا، ہمیں قبول ہے، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں، آپ پھر بھی صابر ہیں، انہو اواب قرآن کریم کی آیت ہے۔ ایوب نے جتنا صبر کیا اس کی مثال ہے، لیکن جہاں جناب ایوب کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں مولا سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے۔ مولا سجاد کا صبر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بھئی میں اگر 10 سے 12 منٹ زحمت دوں، آپ جانتے ہیں نا مولا سجاد نے کتنا، جب مولا حسین بار بار آتے مولا سجاد کے خیمے میں تشریف لائے، سجاد میں الوداع کہنے آیا تھا، میں وداع کرنے آیا ہوں، آخری مرتبہ ملنے آیا ہوں، جیسے کہا نا آخری مرتبہ ملنے آیا ہوں۔ مولا غش میں تھے، امامت کو بچانا تھا، اللہ نے بیماری طاری کی، وَإِلَّا بیمار نہیں تھے، اللہ نے بیمار کیا تاکہ امامت بچ جائے۔ مجمع میرے ساتھ رہے، دیکھتے رہیے گا میری طرف، میں ہاتھ جوڑ کر جو جملے پیش کروں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ جب آئے نا مولا حسین تو مولا سجاد نے ایک مرتبہ آواز دی، پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میں اپنے بابا کی تعظیم میں کھڑا ہو جاؤں۔ کہا نہیں بیٹا آپ پہ احترام ساقط ہے، آپ بیمار ہیں۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ بازو پکڑا، کا سجاد جب مدینے جائیے گا میرے شیعوں سے ملیے گا، کہیے گا شیعتی مہما شربتم مع عذب فاذکرونی، شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، کہا بابا، 2 مقامات پہ مولا حسین نے اب آپ کو یاد کیا ہے، چاہنے والوں کو یاد کیا ہے۔ پہلا جب ٹھنڈا پانی پیو، جانتے ہیں دوسرا مقام؟ کہا یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا۔ آج جناب علی اصغر علیہ السلام کا جھولا بھی برآمد ہونا ہے، مجھے بتایا گیا ہے یہ وہ جھولا ہے جو کربلا سے لایا گیا ہے، ایسا ہی ہے، یہ کربلا معلی سے لایا گیا ہے، کسی نے وہاں چڑھایا تھا، جناب مقام حضرت علی اصغر پہ چڑھایا گیا تھا، وہاں زیارت ہوتی رہی، کئی برس وہاں رہا، ملائکہ کا نزول ہوتا رہا، آج آپ زیارت کرنے آئے ہیں، کیسے پڑھوں؟ مولا حسین کہتے میرے شیعوں سے کہنا، شیعو کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، کیا پانی پلایا؟ مولا کہتے نہیں، انہوں نے میرے بچے کو ایسا تیر مارا، کان سے لے کے کان تک میرا بچہ ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا، مجھے پتا ہے دور تک لوگ کھڑے ہیں، مجھے آخر تک لوگ نظر نہیں آ رہے، میں جانتا ہوں لوگ بہت بہت دیر سے آئے ہیں، آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، سڑک پہ مجلس ہو رہی ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں بستروں پہ چلے جائیں گے نا۔ ہائے مولا سجاد، زندانوں میں، بازاروں میں، درباروں میں پھوپھیوں کے ساتھ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی آج بڑی بلند آواز سے گریہ کیجئے، مجھے پتہ نہیں مردوں میں آج کوئی آئے نہ آئے، آج شام کی بی بی خواتین میں مستورات میں پرسہ ضرور لینے آئیں گی۔ میرا وہ بھتیجا جس نے زندانوں میں ساتھ دیا، پھوپھی اماں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی ہاتھ جوڑ کر جو چند جملے پیش کروں اسے قبول کیجئے گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ جب مولا سجاد نے دیکھا تھا نا مولا حسین کو، اپنے بابا کو دیکھا، کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا قد قتلا، آپ کے چچا مارے گئے۔ کہا بابا علی اکبر کہاں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا سجاد کب تک پوچھتے رہیے گا، میں کب تک بتاتا رہوں گا، بیٹا مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی مجھے مولا سجاد کی وداعی کو پیش کرنا تھا، وداع کیا، ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں میری تلوار لا دیجئے۔ مولا حسین نے کہا بیٹا تلوار کیوں چاہیے گا؟ بابا میں آپ کا دفاع کروں گا، لوگ آپ پہ حملہ کریں، سجاد جیسا غیرت مند بیٹا دیکھتا رہے، بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ مولا حسین نے کہا زینب تلوار نہ دینا، سجاد آپ کا امتحان میرے امتحان سے زیادہ بڑا ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کیسے بڑا امتحان ہو سکتا ہے؟ شرابی کا دربار، علی کی بیٹیاں،
نبی کی نواسیاں مولا سجاد کے گلے میں تو ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی 5 سے 7 منٹ زحمت دوں گا، رونے میں بخل نہ کیجئے گا. آج مولا سجاد کے مصائب ہے. میں 2 سے 3 روایات پڑھنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں، اب آپ برداشت کریں گے، راحت کا وقت ہے. بھئی مولا سجاد جب ایک مرتبہ 11 محرم کو قیدی بنائے گئے نا، تو ساری بیویوں کو ناقہ پہ سوار کرایا جناب زینب کبریٰ نے، یہاں تک کہ ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی ناقہ پہ سوار کرایا. لیکن جب بی بی نے دیکھا نا مولا سجاد کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں، تو جناب زینب نے ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا بھیا عباس ذرا آ کے دیکھیے سجاد کتنا غریب ہے. کہا پھوپھی اماں آپ کا بھتیجا آپ کو سوار کرائے گا. کہا بیٹا آپ کے گلے میں طوق، ہاتھوں میں زنجیریں. کہا پھوپھی اماں میں گھٹنا زمین پہ رکھتا ہوں، آپ پاؤں رکھ کے سوار ہو جائیے. اجرکم اللہ. جناب زینب نے کہا کبھی امام وقت کی. اجرکم اللہ. بھائی میں تفصیل میں کیسے پڑھوں گا؟ نہیں بیٹا آپ امام وقت ہیں، آپ امام زمان ہیں، آپ میرے مولا، میرے آقا، میرے امام ہیں. بس بھئی میں آخری جملے میں کیسے ادا کروں؟ اس سے پہلے کہ میں 2 روایات کی زحمت دینا چاہتا ہوں. مولا سجاد جیسے ہی جناب زینب کو دیکھا نا کہ ناقہ پہ سوار کرا دیا مولا نے، ایک مرتبہ مولا کے آنسو بہنے لگے، رنگت سفید پڑ گئی. جناب زینب نے پشت ناقہ سے گرایا. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، ایک ہی تو مرد ہے ہمارے ساتھ، آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے. جوان جہان بیٹا، بوڑھے باپ کا لاشا، باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو. اجرکم اللہ. بھائی ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی، میں جانتا ہوں عالم مبارک بھی ہے، جھولا بھی برآمد ہوگا، تابوت بھی. کیسے پڑھوں؟ اجرکم اللہ. بھائی میں میرے کچھ دیر میرے ساتھ رہیے گا. کتنی دیر آپ کریا کر رہے ہیں؟ کتنی دیر سے؟ مولا سجاد علیہ السلام کے مصائب بہت زیادہ ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی زندان میں زنجیروں کے ساتھ کسی چھوٹے سے لاشے کو اٹھائے؟ بھی بیٹھے رہے، میں بھی پڑھوں گا. ابھی زیارت برآمد نہیں، بیٹھ جائیں، میں بھی پڑھوں گا. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی زنجیروں کے ساتھ چھوٹا سا لاشا اٹھا کے کہے او 72 کے عزادار بابا، میرے 72 کے لاشے اٹھانے والے بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے؟ بڑی مظلومیت ہے مولا سجاد کی، بڑی مظلومیت ہے. بھائی میں جانتا ہوں بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں یہاں، مجھے نہیں معلوم کون سی ہستیاں مصائب سننے. آج مولا سجاد کے مصائب کا دن ہے، یہ رات بڑی عجیب رات ہے. اجرکم اللہ. بس بھئی مولا مدینے واپس پہنچ گئے، میں نے سارے مصائب کو چھوڑ دیا، نہیں پڑھ رہا. آپ جانتے ہیں نا جب 13 محرم کو مولا نے اپنے بابا کو قبر میں اتارا تھا، جب لاشا لیا، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا تھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے، قدموں کے نیچے مولا حسن نے جب لاشا دیا، مولا سجاد لاشا لینے لگے تو کسی بی بی نے کہا تھا سجاد آرام سے لاشا لیجئے گا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی ایک کو بند رکھے، میں مکمل کروں، 5 منٹ کی زحمت، شاید 2-4 منٹ میں مکمل کر دوں. مولا سجاد مدینے واپس آ گئے. جب آئے نا تو ایک مرتبہ کہا بشیر پہلے میرے جد رسول خدا کی مسجد میں اعلان کر دو حسین مارے گئے. کوئی اس حالت میں ہمیں دیکھے گا دیکھ کے مر جائے گا، لوگ ہمیں ایسے دیکھ نہیں پائیں گے. بس بھائی کیا حالت تھی؟ مولا سجاد فرماتے ہیں میری کوئی پھپھی ایسی نہیں تھی کہ کوئی دیکھتا پہچان لیتا، ہر بی بی آ کے پوچھتی تھی یہ بی بی کون ہے. مولا کہتے ہیں اتنے مصائب سے میری پھپھیاں گزری، کوئی پھپھی پہچانی نہیں جاتی تھی. بھئی آخری جملے ہیں، جیسے ہی اعلان ہوا نا، بشیر نے منبر رسول پہ اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. اے یثرب والو یہ شہر جینے لائق نہیں رہا، نبی کا نواسہ کربلا میں مارا گیا. بھئی 2 منٹ کی زحمت دوں گا. بس جیسے ہی اعلان ہوا، ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ کو کسی نے بتایا، مولا علی کے بیٹے کو، اے محمد حنفیہ
آپ کے بھائی حسین کا قافلہ واپس آ گیا ہے، وہ عراق کے راستے میں پہنچ گئے کہ فلاں مقام سے مدینے میں عراق کے قافلے آتے ہیں، میں بھائی کا خود استقبال کروں گا۔ بتانے والے نے یہ نہیں بتایا حسین مارے گئے، بس یہ بتایا قافلہ واپس آ گیا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار بھائی کے استقبال کے لیے پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے ایک مرتبہ دیکھا مولا سجاد کے ہاتھ میں حضرت عباس کا علم ہے، سر پہ جلا ہوا کالا امامہ ہے، ابا قبا پہن رکھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ نے کہا این این اخی الحسین، میرے بھائی حسین کہاں ہیں؟ مولا سجاد نے کہا قد ذبح بکربلا، قد قتل بکربلا، چچا آپ کے بھائی کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا حسین مارے گئے؟ عباس کہاں تھا؟ جیسے کہا نا عباس کہاں تھا، مولا سجاد نے رو کے فرمایا چچا چچا عباس کو بھی مار دیا گیا۔ جناب محمد حنفیہ نے ہاتھوں کو باندھ کے کہا اور کچھ نہیں پوچھوں گا، اتنا بتاؤ علی کی بیٹیاں میری بہنیں میرے بھائیوں کے ساتھ تھی، بتاؤ ان کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے کہا چچا ان کے ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفہ و شام کے بازار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں نے بھی مکمل نہیں کیا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے۔ مولا سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا زانوں پہ رکھا، کہا چچا صبر کیجئے، چچا گھر جا کے روئیں گے۔ اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہیں گیا، کہا آپ کون ہیں؟ بار بار مجھے چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا کیا پہچانا نہیں؟ چچا میں سید سجاد، چچا میں علی ابن حسین زین العابدین۔ کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید انگلیوں کے اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ۔ بس بھئی تابوت برآمد ہونے والا ہے، میں جانتا ہوں دور سے نوحہ خان بھی پہنچ گئے ہیں، بھئی بہت بہت دور سے لوگ آئے۔ آخری جملہ آپ جانتے ہیں نا، امام باقر سے پوچھا لوگوں نے مولا آپ کے بابا کا تابوت، چوتھے امام سے 5ویں امام نے کہا، مولا نے ایک مرتبہ وصیت کی میرے جنازے میں زیادہ لوگوں کو نہ بلانا۔ کہا بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں زیادہ لوگ آئیں۔ چوتھے امام نے فرمایا میری بھی یہی حسرت تھی، لیکن ہائے میرے بابا 3 دن بے گور و کفن لاشا دھوپ میں پڑا رہا۔ ایک مرتبہ جو 5ویں امام نے تابوت اٹھایا، آواز دے کے کہا او مدینے والو، زندان میں جس نے بہن کو دفنایا تھا اس کا تابوت برآمد ہو گیا۔ ہائے سجا! گزارش ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان جناب رضا عباس زیدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس جلوس کی پیشخوانی فرمائیں۔ جب یہ تبرکات آگے بڑھ جائیں گے تو ان کی پیشخوانی کرے گی انجمن گلدستہ پر، اور اس کے ساتھ باقی انجمن نوحہ خوانیوں سینہ زنی کریں گے۔ جناب رضا عباس زیدی۔ مومنین مصائب سے متصل کر رہا ہوں نوحے کو، بڑے ادب اور قاعدے سے تابوت کی زیارت کریں گے۔ مصائب سنے آپ نے ابھی قبلہ و کعبہ سے۔ گلیوں میں مدینے کی اکثر سجاد کیا کرتے تھے سفر، آجا